चौहान की गुलामी में मुब्तला होने वालों और चौहान के बाद में आज अन्ना की गुलामी में मुब्तला होने वालों, अन्ना की जयकार करने वालों, बताओ किसी कांग्रेसी का नांदेड़ में कोई दवाखाना है? क्या किसी कांग्रेसी का कोई स्कूल है? क्या किसी कांग्रेसी का कोई ट्रेनिंग सेंटर है? बस नहीं करेंगे। और सिर्फ एक ही नारा है, बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की बी टीम। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को जिताना जरूरी क्यों है? मजलिस के नुमाइंदों को ऐवान में भेजना जरूरी क्यों है? मजलिस चाहती है कि अपनाए वतन दीगर अखवाम की तरह हिंदुस्तान के मुसलमान भी उनके शाना बशाना चले, हिंदुस्तान का मुसलमान भी आगे बढ़े। हम चाहते हैं, हमारे ख्वाब है। मेरे भाई, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, मेरे जज्बे को आप जानते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ कह रहा हूं, एक मौका दो, एक मौका दो। बता दूंगा कि महाराष्ट्र की असेंबली में मुसलमान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का सिपाही कैसा गूंजता है। या आजकल तुम देख रहे हो ना, ये छोटे मोटे जोगरों को, राने को, इसको उसको, जब हम खड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला याद दिला देंगे, अच्छे अच्छे के पसीने छुड़वा देंगे, क्योंकि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की ये हकीकत है, दलाइल की रोशनी में हाजिर जवाब के साथ में खड़े रहकर ऐवान के अंदर बयान करती है, बात करती है। और सिर्फ हम आपके दरमियान में आए हैं तो सिर्फ जज्बाती नारे, जज्बाती बातें करने के लिए नहीं आए हैं मेरे भाई। हम काम करना चाहते हैं और काम ही की बुनियाद पर दिलों को फतेह करना चाहते हैं, दिलों में जगह बनाना चाहते हैं। गौर करो, एक हमारा अपना इलाका महाराष्ट्र रियासत को देखो और फिर आप खुद तवाज़ुन करो कि ये हमारे भाई जहां से आए हैं, तेलंगाना से, हैदराबाद से, दोनों की सूरत हाल पर गौर करो। वहां पर तालीमी मियार पूरे हिंदुस्तान की रियासतों का सबसे बेहतर तालीमी मियार, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, सबसे ज्यादा पढ़ने वाले लोग, इस मुल्क और बैरूनी ममालिक में जाकर पढ़ने वाले लोग, सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं के तालीम याफ्ता मिलेंगे तो हैदराबाद के मिलेंगे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान। रिजर्वेशन वहां पर है। अरे केजी से, नर्सरी से लेकर हाई स्कूल से लेकर जूनियर कॉलेज, जूनियर कॉलेज से लेकर सीनियर कॉलेज, ITI, इंजीनियरिंग, उसके बाद पॉलिटेक्निक, उसके बाद में MBBS, डिग्री कॉलेज, इन तमाम तालीमी इदारों को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वहां पर चलाती है। और इतना ही नहीं, 50,000 से ज्यादा गरीब बच्चों को अकबरुद्दीन अवैसी साहब मुफ्त में वहां पर तालीम दे रहे हैं, जिसमें उनको बस्ता मिलता है, बैग मिलता है, स्कूल बैग, उनके ड्रेस मिलते हैं, उनका शूज मिलता है, मौजें मिलती है, किताबें दी जाती है, और उनके आने जाने का बस का खर्च भी अकबरुद्दीन अवैसी साहब देते हैं। 50,000 से ज्यादा गरीब और यतीम बच्चों को अकबरुद्दीन अवैसी साहब वहां पर पढ़ा रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा सेहत के मैदान में वहां ओवैसी हॉस्पिटल है तो 1200 बिस्तरों का दवाखाना है, असरा हॉस्पिटल है, दवाखाना है तो 1800 बिस्तरों का दवाखाना है। सरकारी नौकरियों में चाहे वो कोई भी नौकरी हो, पुलिस की मुलाजिमत हो,
ہر ایک میں آپ کی حصہ داری ہے، وہاں پر حکومت سے لڑ کر حکومت کی اسکیموں کو آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین وہاں پر کام کر رہی ہے۔ بتاؤ، چوہان کی غلامی میں مبتلا ہونے والوں اور چوہان کے بعد میں آج انا کی غلامی میں مبتلا ہونے والوں، انا کی جیلے کار کرنے والوں، بتاؤ کسی کانگریسی کا ناندیڑ میں کوئی دواخانہ ہے؟ کیا کسی کانگریسی کا کوئی اسکول ہے؟ کیا کسی کانگریسی کا کوئی ٹریننگ سینٹر ہے؟ بتاؤ میرے پیارے بھائی، کام نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، اور ایک ہی نام لگاتے ہیں کہ مجلس بی ٹیم ہے، بی ٹیم ہے، بی ٹیم ہے۔ ایک ہی نعرہ ان کے پاس ہے کہ مجلس کے بارے میں برا کہو۔ ارے کام کی بنیاد پر آگے بڑھا جاتا ہے۔ کام نہیں کریں گے، تعلیم نہیں دیں گے، نوکری نہیں دیں گے، کچھ نہیں کریں گے، اور صرف ایک ہی نعرہ ہے، بی جے پی کی بی ٹیم، بی جے پی کی بی ٹیم، بی جے پی کی بی ٹیم۔ خدا کی قسم 2009 سے بار بار میرے ناندیڑ کے مسلمانوں آپ کے درمیان میں آ رہا تھا، تو اس سے پہلے پاڑ بندھارے نگر کا ایک بلاسٹ ہوا تھا، میں اور میرے ساتھی جانتے ہیں۔ تو اس پاڑ بندھارے کے بلاسٹ میں ملوث بجرنگل کے لوگ تھے، اور اس کا کنیکشن پورنا کے بم دھماکوں سے تھا، اس کا کنیکشن پرونی کے بم دھماکوں سے تھا، اس کا کنیکشن جالنا کے بم دھماکوں سے تھا، اس کا کنیکشن مالیگاؤں کے اس قبرستان کے بم دھماکے سے تھا، اس کا کنیکشن دہلی کے وضو خانے پہ جو بم بلاسٹ ہوا تھا اس کے ساتھ میں تھا۔ ہم مار کہتے تھے کہ اشوک چوہان کی کانسٹیٹنسی کے اندر اس کے حلقے میں پاڑ بندھارے نگر آتا ہے، اور پاڑ بندھارے میں جو بم بلاسٹ ہوا تھا اشوک چوہان نے اس کو پٹاخوں کا بلاسٹ بتایا، اور اس وقت کے ایس پی نے اس کی رپورٹ دے دی۔ تو غور کرو، اس کے بعد میں ایک پولیس کا سچا ملازم نکلا تھا جو ان کی دھجیاں اڑا رہا تھا، تو اس کو ختم کر دیا گیا۔ فرقہ پرستی تو ان کی رگ رگ میں ہے، اور اسی کو ہم بیان کرتے تھے، بار بار کہتے تھے کہ آر ایس ایس کا ہے، اس کا باپ بھی آر ایس ایس کا تھا، چوہان بھی آر ایس ایس کا ہے، تو ہم کو سمجھنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ اس کے سرخرید غلام ہم پہ الزام لگاتے تھے۔ ارے کہاں گئے آج وہ الزام لگانے والے جو کل تک چوہان کی جیلے کار کرتے تھے؟ آپ دیکھو چوہان بی جے پی میں ہے یا نہیں؟ آج انا کے گن گانے والوں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، انا ہارے گا، اور ہارنے کے بعد بی جے پی میں اگر نہیں گا تو میرا نام بدل دینا۔ اصلیت ان کی یہ ہے، اصلیت ہے۔ اور جو بات دل میں تھی انا نے اپنے زبان سے کہہ دی۔ ایک پریس کے رپورٹر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جب انٹرویو دیا تو ٹھہر کر کہتا ہے کہ اس سے پہلے یہاں کی جنتا نے لوک سبھا کے امیدوار کو 80,000 سے جتائی تھی، اب کی بار ناندیڑ کی جنتا بی جے پی کے امیدوار کو 2 لاکھ سے جتائی۔ دیکھے نہیں دیکھے؟ دیکھے نا؟ دیکھے نا؟ اور پھر آخر میں آپ سے کہوں گا، جو لوگ کچھ لمحے کی خوشی منا رہے تھے ان سے بھی کہوں گا، ارے ہم اللہ نے ہم کو ہمت اور استقلال دیا ہے، صبر ہمارے پاس ہے، ہم مایوس نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ تعالی جس تیزی سے، جس طاقت کے ساتھ میں، جس جنگوں سے آج تک کام کیے ہیں، اس سے زیادہ دوبارہ تیزی آئے گی، اس سے زیادہ
طاقت کے ساتھ میدان میں رہیں گے. ارے میدان کو یہاں چھوڑتے ہوں گے. ہم جب میدان میں جاتے ہیں تو الحمدللہ اچھے اچھوں کو شکر دیتے ہیں, کیونکہ رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی مایوس نہیں ہونا, کہنے والوں کو کہنے دو, لیکن آپ اس کا جواب مت دو. مجلس آپ کی جماعت ہے, کام کرو اور کام کر کر بتلاؤ کہ 20 تاریخ کے دن یہاں کی فضاؤں میں انشاءاللہ تعالی پتنگ لہرائے گی. زور سے کہو نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.